حکومت نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت کو باقاعدہ خط لکھ دیا ہے۔ رائے کے مطابق یہ خط پنجاب حکومت کی درخواست پر وزارت خارجہ کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کا برطانیہ کے ساتھ تحویل مجرمان کے تبادلے کا کوئی معاہدہ ہی نہیں، تو پھر خط کیوں لکھا گیا؟ جب معاملہ ابھی عدالت کے سامنے جانا ہے اور اس عدالت نے جس نے نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی، تو اس سے پہلے خط لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو حکومت کی جانب سے نواز شریف کی واپسی کے لیے لکھے گئے خط کے بعد پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ حکومت جو الطاف حسین کو واپس نہیں لا سکی، وہ الطاف حسین جن پر قتل و غارت اور ملک دشمنی کے راہ کے ایجنٹ ہونے سمیت کئی سنگین الزامات ہیں، وہ اسحاق ڈار کو واپس نہیں لا سکی، جنہیں نیب عدالت نے مفرور قرار دے رکھا ہے، جبکہ نواز شریف نہ تو اشتہاری ہیں، نہ ہی مفرور ہیں، اور نہ ہی کسی عدالت نے انہیں واپس لانے کا کوئی حکم دیا ہے۔ اس کے باوجود حکومت نے برطانوی حکومت کو نواز شریف کی واپسی کے لیے اگر خط لکھا ہے تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کا مقصد اس مائنڈ سیٹ کو مطمئن کرنے کے سوا اور کچھ نہیں، جو مائنڈ سیٹ نواز شریف کے ہاتھ سے نکل جانے پر غصے سے تل ملا رہا ہے، ہاتھ پاؤں پٹک رہا ہے، اور شاید اس کا نظرہ خان صاحب اور ان کی حکومت پر بھی گر رہا ہے، اور خان صاحب خود کو دباؤ میں محسوس کر رہے ہیں۔ حکومت کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ قانونی طور پر نواز شریف کو برطانیہ سے واپس لانا ممکن نہیں، اور نہ ہی کسی عدالت نے انہیں ابھی تک مفرور یا اشتہاری قرار دیا ہے، نہ ہی ان کی ضمانت منسوخ کی گئی ہے۔ تو پھر عدالت سے فیصلہ لینے کی بجائے نواز شریف کی واپسی کے لیے خط لکھنے کا مقصد فارمیلٹی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ نواز شریف خود بھی اس بات کی آفر کر چکے ہیں کہ عدالت اگر انہیں واپس آنے کے لیے کہے گی تو وہ فوری طور پر واپس آ جائیں گے، خواہ وہ اپنا علاج بھی کرا رہے ہوں تو علاج چھوڑ کے بھی واپس آنے کو تیار ہیں۔ تو حکومت کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ نواز شریف کی اس آفر کا فائدہ اٹھاتی، یا وہ عدالت سے نواز شریف کی واپسی کا حکم نامہ حاصل کرتی۔ اگر نواز شریف واپس نہ آتے تو پھر خط لکھا جاتا تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن نواز شریف کے حوالے سے جتنی جلد بازی کا مظاہرہ حکومت کر رہی ہے، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی فرسٹریشن ضرور موجود ہے۔ یا تو حکومت فرسٹریشن کا شکار ہے، اور حکومتیں فرسٹریشن کا شکار صرف اس وقت ہوتی ہیں جب انہیں یہ خطرہ ہو کہ انہیں گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی حکومتوں کو یہ پتا ہو کہ وہ جا رہی ہیں، یا پھر وہ اپنی مقبولیت اور ساتھ کھو رہی ہوں، تو فرسٹریشن میں ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ یہ بھی صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اور بیماری کے حوالے سے حکومت اس وقت ایک پولیٹیکل پوزیشن لے رہی ہے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے۔ پہلے نواز شریف کو بھیجا گیا، پھر ملبہ کسی اور پر ڈالا گیا، اب سارا ملبہ میڈیا پر ڈال دیا گیا ہے۔ تو ایک روز پہلے نواز شریف پر ایک ریفرنس بھی بنا دیا گیا، یعنی مقدمات بھی بنا رہے ہیں، واپس لانے کی باتیں بھی ہو رہی ہے۔ وہ نواز شریف جس پر 300 ارب روپے کی کرپشن کا خاص الزام لگایا کرتے تھے، ان پر محض ایک سرکاری گاڑی مفت میں حاصل کرنے کا ریفرنس بنایا گیا ہے۔ یعنی نواز شریف سے اربوں روپے نکلوانے کے دعوے کرنے والے 18-19 مہینے بعد جب کچھ نہیں نکال سکے تو ایک گاڑی نکال رہے ہیں، جو انہوں نے خود نہیں بلکہ سابق وزیر اعظم یوسف راء گیلانی نے تحفے میں دی۔ تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کمبل کی قیمت 5000 بتا کر 300 میں بیچ کر چلے جاتے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا تو پھر 300 ارب کی چوری بتا کر گاڑی چوری کا مقدمہ ہی بنائیں گے۔ تو نواز شریف کے کیس میں لگتا یہی ہے کہ قتل کا مقدمہ ڈال کر مرغی چوری منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قانونی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کو محض ایک خط کی بنیاد پر واپس نہیں لایا جا سکتا۔ شاید حکومت کا یہ خیال ہو یا خط لکھنے والوں کا یہ خیال ہو کہ اس خط کی بنیاد پر نواز شریف پینک ہو جائیں گے اور وہ برطانوی حکومت سے لندن میں قیام کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی کریں گے، اپنا قانونی حق حاصل کریں گے، تو حکومت کو شاید کوئی نیا بیانیہ مل جائے گا۔ نواز شریف واپس نہیں آنا چاہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے اس خط کو برطانوی حکومت کوئی اہمیت دے گی، اس کا امکان انتہائی کم ہے، لیکن چونکہ برطانیہ بھی عالمی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے تو کچھ بعید نہیں۔ لیکن اس صورت میں نواز شریف کیا اپنے قانونی حق کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے قانونی ماہرین نے بھی اپنی رائے دی ہے۔
प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं, दोनों सूरतों के अंदर उनके पास उनको ये राइट है कि अगर ब्रिटिश अथॉरिटीज कोई ऐसी एक्सट्राडिशन की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट भी करें तो वो उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। और मैं समझता हूं कि जब अगर वो उसको कोर्ट में चैलेंज करें तो ये प्रोसेस सेवरल ईयर्स ले सकता है, ये एक लंबा प्रोसेस है। और जब तक कोर्ट से उनकी सारी लीगल रेमेडीज और अपील के सारे राइट्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तो यहां के प्रोसीजर के मुताबिक उनकी हवालगी या फोर्स्ड रिमूवल नहीं हो सकेगी। इस वक्त तो बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत की जानिब से बरतानवी हुकूमत को लिखा गया खत ट्रक की एक बत्ती से ज्यादा कुछ नहीं समझा जा सकता। अगर लाना था तो बेचते क्यों, और अगर लाने में संजीदा है तो पहले अदालत क्यों नहीं गए, अदालत से जमानत कैंसिल कराते। तो बज़ाहिर यही लगता है कि हुकूमत नवाज शरीफ के मामले में ये बताकर के उन्हें मामू बनाया गया है, दरअसल कौम को मामू बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में सैर सपाटे कर रहे हैं, वो बिल्कुल कोई इलाज नहीं करा रहे। अब सवाल ये कि हुकूमत के पास इस बात का क्या सबूत है कि नवाज शरीफ का लंदन में बिल्कुल कोई इलाज नहीं हो रहा। देखिए, नवाज शरीफ को जब यहाँ से गए थे तो उन्हें जो सबसे बुनियादी बीमारी थी वो थी प्लेटलेट में कमी, और उसके बाद उनके दीगर अमराज, गुर्दे, दिल और दिमाग, सबका इलाज होना था। लेकिन प्लेटलेट की कमी का सबसे मौसर इलाज ज्यादा से ज्यादा आराम करना होता है। जब तक इम्यून सिस्टम आपका काम नहीं करता, आपके प्लेटलेट जनरेट नहीं होते। तो ये एक बुनियादी प्रॉब्लम था। तो नवाज शरीफ के डॉक्टरों ने उन्हें घर पर आराम कराया ताकि उनके प्लेटलेट बनने का अमल दोबारा शुरू हो सके। इससे पहले उनका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, यानी जब तक उनके प्लेटलेट बनने का अमल ऑटोमेटिक शुरू नहीं होता, यानी उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट नहीं होता, तो उनका कोई भी ऑपरेशन करना रिस्क है। ये तो डॉक्टरों ने बताया। तब जिस मरीज के प्लेटलेट कम हो उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि दौरान ऑपरेशन ब्लीडिंग शुरू हो गई तो वो रुकती नहीं है। अब 36 डॉक्टरों से उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है और इसकी तफसीलात मौजूद है। उनके बहुत सी रिपोर्टें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजी भी जा चुकी हैं। तो नवाज शरीफ इलाज तो करा रहे हैं। शायद हुकूमत का ख्याल ये था कि नवाज शरीफ यहां से जाएंगे तो जाते ही हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएंगे। हालांकि नवाज शरीफ जब यहां थे तो भी अपने घर पे थे, हॉस्पिटल से बराह रास्त वो एयरपोर्ट नहीं गए थे, तो वो अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। तो अब उनकी बीमारी पर हुकूमत के लोग सवाल उठा रहे हैं। तो नवाज शरीफ के अस्पताल में दाखिल न होने पर सवाल उठना कोई गैर फितरी बात नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है कि सवाल उठाया जा सकता है कि जब वो यहां से गए तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं है, लेकिन ये कहना गलत है कि वो बीमार नहीं थे। तो असल सवाल जो है वो दूसरा है। तो असल सवाल ये कि क्या हुकूमत में इतने बेवकूफ लोग मौजूद हैं कि उन्हें धोखा दे दिया गया। यानी खुद वजीर आजम ने कौम को टेलीविजन पर आके बताया कि नवाज शरीफ की बीमारी को उन्होंने तस्दीक कराई थी, और फिर कबीना को भी उन्होंने बताया। कबीना के लोगों ने भी उनको कहा कि हाँ वो बीमार हैं। उनकी हेल्थ मिनिस्टर पंजाब की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके मेडिकल बोर्ड ने कहा। तो अब सबने जब ये कह दिया तो पूरा हुकूमत का एक ऐसा नजर आया, एक ये नहीं समझ ले कि कुछ लोग ऐसे नजर आए जिन्होंने आकर उसकी तस्दीक की, जिनमें वज़ीर भी शामिल थे। अब लगता यूं है कि हुकूमती अरकान अब जो बात कर रहे हैं नवाज शरीफ की बीमारी पे, वो नवाज शरीफ को सिर्फ झूठा नहीं कह रहे, बल्कि खान साहब को भी ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब आप बेवकूफ बन गए हैं, यानी आप मामू बना दिए गए हैं। और खुद खान साहब भी इस बात के कायल हो गए हैं कि उन्हें मामू बना दिया गया है। तो अब इस बात का प्रचार टीवी पर बैठकर किया जा रहा है। वो पंजाबी की एक मिसाल है ना कि बिस्ती वाली गल है। बीमार नवाज शरीफ हैं और पूरी हुकूमत नवाज शरीफ का विरोध करती जा रही है। सवाल यह कि आखिर नवाज शरीफ हुकूमत के असाब पर इतनी बुरी तरह क्यों सवार हो गए हैं। हुकूमत को कोरोना वायरस की इतनी फिक्र नहीं जितनी नवाज शरीफ की फिक्र लाहक है। बहुत से लोग तो ये कहने लगे हैं कि हुक्मरान जमात शायद नवाज शरीफ फोबिया का शिकार है और इस वक्त इंतकामी सियासत अरूज पर नजर आती है। हुकूमत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने का इल्जाम पहले अदलिया पर लगाने की कोशिश की, तो अदलिया से डांट पड़ गई। फिर मेडिकल बोर्ड और डॉक्टरों पर उंगलियां उठाई, उन पर गुस्सा निकाला। अब ये मामला मीडिया पर डाल दिया गया है, तो अब सारा फोकस मीडिया पर आ गया और मीडिया को एक माफिया के रूप में पेश करने की कोशिश की गई। और ये कहा जा रहा है कि मीडिया ने
نواز شریف کو باہر بھیجنے میں کوئی اہم کردار ادا کیا. اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف جب بیمار تھے تو میڈیا پر ان کی بیماری کے حوالے سے جتنے بھی مباحثے ہوئے, جتنے بھی پروگرامز ہوئے, ان سب میں حکومتی نمائندے, حکومت کے لوگ سب شریک اترے. خود حکومتی اراکین, ترجمان, ان کے خیر خواہ یا خود ساختہ ترجمان, وہ سب اس بات پر کنونس تھے کہ نواز شریف بیمار ہیں اور ان کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت ملنی چاہیے. عدالت میں بھی حکومت کا موقف یہی تھا, نیب کا موقف یہی تھا. لیکن اب حالت یہ ہے کہ نواز شریف کے نام کے ساتھ ہی منہ سے جھاگ بھی نکلنے لگی ہے. تو اس ڈپریشن کی وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا. یا تو پھر نواز شریف کو حکومت بہت مس کر رہی ہے. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اصل ٹارگٹ ہی نواز شریف کو زیر قبضہ رکھنا تھا. اب نواز شریف کی آزادی سے حکومت خود کو کسی نہ کسی خطرے میں محسوس کرنے لگی ہے. اگر یہ خطرہ نہیں ہوتا تو شاید نواز شریف یاد بھی نہ آتے. دیکھیے, یہ تاثر نہیں ہے بلکہ کسی حد تک حقیقت بن چکی ہے. یعنی جیڑا بولے وہی کنڈا کھولے. جب سے نواز شریف کے ساتھ ایک پراسرار شخصیت کی ملاقات کی تصویریں آئی ہیں, ویڈیو بھی آئی تھی, اس وقت سے حکومت خاصی غصے میں نظر آتی ہے. اور شاید غصہ اس بات پہ ہے کہ نواز شریف پولیٹیکل طور پر ایکٹیو ہے. وہ سمجھ رہے سیاسی ملاقاتیں ہیں, اور شاید نواز شریف اتنے بیمار نہیں ہے کہ وہ خود کو سیاسی سرگرمیوں سے الگ رکھ سکیں. پاکستان میں جب نواز شریف تھے تو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے رہے تھے. وہ نیب کی تحویل میں تھے, جیل میں تھے, تو حکومت سمجھتی تھی کہ وہ پولیٹیکل طور پر ایکٹیو نہیں ہے. لیکن بیرون ملک جانے کے بعد انہیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل طور پر ایکٹیو ہے. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کرپٹ آدمی کو, جو آپ کے نزدیک کرپٹ ہے, اسے محض اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ حکومت کی مخالفت نہ کرے, تو اس کو چھوڑنے والے ایماندار کیسے ہوگا؟ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ الزامات اور مقدمات کو سیاسی مقاصد کے لیے اور سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہماری بڑی لانگ ہسٹری ہے. آج اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اور یہ کام صرف سیاستدانوں تک محدود نہیں ہے. اس حمام میں سارے ننگے ہیں. کیا لوگ اس ویڈیو سکینڈل کو بھول گئے ہیں؟ وہ جن صاحب کے بارے میں آیا تھا, وہ کہتے تھے کہ ہواؤں کا رخ بدلنے والا ہے, تو ان کا اپنا رخ اس ویڈیو سکینڈل کے بعد بدل گیا. کیوں بدل گیا؟ اب اس میں کوئی حقیقت, کوئی ایسی چیز ہے جو سب کے سامنے نہ ہو. تو سیاستدان ہو, بزنس مین ہو, اور میڈیا کے لوگ ہوں, یا جتنی بھی کمیونٹیز ہیں, وہ سب اسی طرح کے لوگ ہیں. اور اگر مقصد صرف یہ ہو کہ مجرم کو یا چور کو کیفر کردار تک پہنچنے, تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس میں صرف ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر آپ بالکل ہی غلط ہیں.